قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الذي أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حبيب إله العالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات محمد وعلى عزیزان، ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی اور سالانہ پہلی برسی کی مجلس ہے، جن کے بارے میں مجھ سے بہتر یہاں کے مومنین اور مومنات خصوصی طور سے جانتے ہیں کہ ان کی عزاداری اور مذہبی ایکٹیویٹیز میں جو نمایاں کردار رہا ہے، اس سے کسی سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اس لیے کہ یقینی طور سے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، بس یاد اس کا کردار رہ جاتا ہے. لہٰذا انسانی زندگی کے اندر یہ رول بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا سے جانے سے پہلے ایسے زندگی بسر کریں کہ جانے کے بعد لوگ یاد کریں. بہرحال یہ سلسلہ ہے گفتگو کا، مگر اپنے بیان کے آغاز سے پہلے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ معراج فاطمہ زیدی بنت مہدی اصغر کاظمی مرحوم کی روح کو وصال فرماتے ہیں. عزیزان، اسی مناسبت سے کچھ باتیں اور اس مجلس اعزاء میں اپنے بیانات کو آگے بڑھاؤں گا، اور اسی لیے میں نے ان آیات کریمہ کا انتخاب کیا تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. مالک کا ارشاد ہے: والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھک جائے. ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب، تمہارے پروردگار نے کبھی بھی تم کو بے سہارا نہیں چھوڑا اور نہ تم سے کبھی ناراض ہوا. اے میرے حبیب، یاد رکھو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
اس دنیا سے بہتر تمہارے لیے ہم نے آخرت کو مہیا کر رکھا۔ آخر میں پھر مالک کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں وہ سب چیز دے دیں گے، اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مالک پیغمبر سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں مستقبل میں اتنا دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اس مستقبل کے وعدے کو سچا کرنے کے لیے، دلیل بنانے کے لیے، اسے محکم کرنے کے لیے ارشاد کرتا ہے کہ تم اپنا ماضی یاد کر لو، ہم نے تمہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا، ہم نے تمہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں سہارا دیا، جب تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، تم گمشدہ اور ناشناختہ تھے تو ہم نے تمہیں پہچنوایا، اور یاد رکھو جب تم تنگ دستی کا شکار تھے تو ہم نے تمہیں غنی بنایا۔ عزیزان محترم، اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ میری بات تک ان بزرگان متوجہ ہو کہ کس محور پہ میری گفتگو آگے بڑھنے والی ہے، کہ مالک کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے، ہمیشہ تمہارے لیے سہارے کا انتظام کر دیں گے۔ اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا، اگر آپ جائزہ لیں تو پیغمبر کی زندگی میں 3 مرحلے ایسے آئے جہاں پیغمبر کو سہارے کی ضرورت تھی۔ 3 مرحلوں میں بانٹا جائے تو حیات پیغمبر کو سمجھ میں آ جائے گا، تب عیسیٰ کریمہ کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ 3 مرحلے ایسے تھے جہاں پیغمبر کو سہارے کی ضرورت تھی۔ پہلا مرحلہ پیغمبر کی حیات کا وہ آیا جو سخت ترین دور تھا، باپ دنیا سے جا چکے تھے، ایک دادا سہارا تھا جو سرپرستی کر رہا تھا، جو پال رہا تھا، دشمنوں کے شر سے بچا رہا تھا۔ 8 سال کی عمر آتے آتے ایک منزل وہ بھی آ گئی کہ وہ شفیق دادا بھی دنیا سے جا رہا تھا، نبی بے سہارا ہو رہا تھا۔ پہلا مرحلہ، سلسلے وار گفتگو یاد رکھیے گا تاکہ آیہ کریمہ کی بات واضح ہو سکے۔ تو پہلا مرحلہ وہ تھا جہاں پیغمبر کا سرپرست، پیغمبر کا محافظ، پیغمبر کا مربی، تربیت کرنے والا، پالنے والا دنیا سے جا رہا تھا، پیغمبر اکیلے بچپنے میں ہے، کوئی سہارا نہیں تھا۔ دوسرا مرحلہ کب آیا کہ جب حیات پیغمبر کو دیکھا جائے، اللہ نے جسے اس کائنات کی سب سے بڑی ذات بنا کر کے بھیجا تھا، اتنا سخت ترین دور آ گیا تھا کہ وہ صاحب معراج، صاحب عظمت پیغمبر، اسے مکے میں کوئی پہچاننے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ متوجہ ارباب کرم، صاحب معجزہ کو لوگ جادوگر کہہ رہے تھے، صاحب قرآن کو انسان دیوانہ کہہ رہا تھا، عرش اعظم پہ چلنے والے پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے جا رہے تھے، لوگوں کو دعائیں دینے والوں کو لوگ پتھروں سے استقبال کر رہے تھے۔ کتنی سخت منزل تھی، جو کائنات کی سب سے عظیم ذات تھی اس کا پہچاننے والا نہیں تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کوئی ایسا سہارا ہو جائے جو نبی کو پہچانوا دے۔ عزیزان محترم، سلسلے کو آپ جب ذہن میں رکھیں گے تب میری بات آگے بڑھ جائے گی۔ تو دوسرا مرحلہ کب آیا؟ جب نبی ناشناختہ تھا، کوئی پہچان نہیں رہا تھا، ضرورت اس بات کی تھی، سخت ترین مرحلے میں ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی پہچانوانے والا سہارا ملنا چاہیے۔ اور اس کے بعد مسئلہ خود واضح ہے، فاقوں کا دور گزر رہا تھا، کھانے کے لالے ہو گئے تھے، پیسے نہیں تھے، ناداری کا دور گزر رہا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو مال کا سہارا بن جائے، جو پیغمبر کو سہارا مل جائے۔ اگر آپ کے ذہن میں پیغمبر اسلام کی تاریخ یہ 3 مرحلے آ گئے ہیں، پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب یتیم تھے، بے سہارا ہو رہے تھے، دوسرا مرحلہ وہ تھا جب نبی کو پہچاننے والا کوئی نہیں پایا جا رہا تھا، تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب نبی ناداری کے منزل سے گزر رہے تھے، پیسے نہیں تھے، ہاتھ خالی تھا، مشکلات سے گزر ہو رہی تھی، سہارا چاہیے تھا۔ پروردگار نے کہا میرے پیغمبر یاد رکھو میں تمہیں کبھی بے سہارا نہ چھوڑوں گا، اگر تم یتیم ہو جاؤ گے تب بھی سہارا دوں گا، نادار ہوگے تب بھی سہارا دوں گا، کوئی نہ پہچانے گا تو ایسا پیدا کر دوں گا جو پہچانوا دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ کوئی 3 مرحلے ہیں پیغمبر کی حیات کے کہ پر اللہ نے آواز دی ہم نے تمہیں بے سہارا نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے، ہمیشہ تمہارے سہارے کا انتظام کر دیں گے۔ اے میرے مالک،
اگر سہارے کا انتظام کرنا ہے تو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہا یاد رکھو پیغمبر کی ذمہ داری بڑی سخت ہے، بڑا مرحلہ سنگین ہے، اتنی بڑی ذمہ داری میرا پیغمبر لے کر کے جا رہا ہے، بغیر سہارے کے آگے نہ بڑھے گا۔ اور اس وقت تک توجہ عزیزان محترم، جب تک میں سہارے کا انتظام نہ کر لوں گا پیغمبر کا مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ اس وقت تک پیغمبر کے کام کو آگے بڑھانے کے میدان میں نہیں، لفظ بدل دوں، نبی کو میدان میں اس وقت تک نہ اتاروں گا جب تک سہاروں کا انتظام نہ کر لوں۔ ایسا ہو جائے جو یتیمی میں سہارا بنے، ایسا ہو جائے جو نبی کو پہچنوا دے، ایسا ہو جائے جو مال و دولت دے کے نبی کو سہارا دے دے۔ اب سمجھائے ان 3 مرحلوں میں نبی کے واسطے اللہ نے 3 سہاروں کا انتظام کر دیا۔ نبی کے واسطے اللہ نے 3 سہاروں کا انتظام کر دیا۔ پہلے سہارے کا نام ہے جو یتیمی میں سہارا دے رہا تھا، ابو طالب، اور نبی جب ناشناختہ تھے پہچنوانے کے لیے آئے علی، اور جب نبی نادار تھا تو نبی کو غنی بنانے کے لیے خدیجہ آ گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یہ 3 سہارے ہیں جو پیغمبر کے واسطے اللہ نے انتظام کر دیے۔ اور شروع کیا کر رہا ہے مالک؟ قسم سے بھی شروع کر رہا ہے، واللیل اذا سجا، والضحی واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کے چڑھتے ہوئے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اے میرے مالک، یہ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف کہہ دے ہم تمہیں سہارا دینے والے ہیں، یتیمی کا سہارا دیں گے، ناداری کا سہارا دیں گے، شناخت میں بندوبست کر دیں گے، یہ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تاریخ تو موجود ہے، آدم کو سہارا تو نے دیا، نوح کو سہارا تو نے دیا، ہر پیدا ہونے والے کا سہارا تو بنا ہے، ہر انسان کا سہارا تو بن رہا ہے۔ ارے اپنے نبی کا سہارا نہ بنے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کہ خبردار یاد رکھو، تم نے پہچانا نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کو میں کبھی بے سہارا نہ چھوڑوں گا، چاہے چڑھتا ہوا دن ہو تب بھی سہارا دوں گا، رات کی تاریکی آئے گی تب بھی سہارے کا انتظام کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ گفتگو لمبی ہے، میں جلدی اپنی بات کو عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کر دوں اور آپ کے مال مجلس بھی عطا ہو جائے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بے سہارا نہیں چھوڑا، آواز دی چڑھتے ہوئے دن میں بھی سہارا دوں گا، سہارے کا انتظام کر دوں گا، رات کی تاریکی چھا جائے گی تب بھی سہارا دوں گا۔ یہی تو وجہ ہے، ہم نے دیکھا ایک رات جب آئی، جب رات کی تاریکی چھا گئی تو 2 کردار نظر آ گئے۔ کچھ وہ تھے جو نبوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے، تنہا علی تھا جو شب ہجرت نبی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ چاہے دن ہو چاہے رات ہو، جہاں بھی ہو، یہ میرے پیغمبر تمہیں بے سہارا نہ چھوڑوں گا، تمہارے سہارے کا انتظام کر دوں گا، اور جب رات چھا جائے گی اور رات آ جائے گی اور تمہیں سہارے کی ضرورت ہو جائے گی تو میں تمہارے سہارے کا انتظام کر دوں گا۔ عجب معاملہ ہے، ایک ہی رات کے اندر ایک ہی موقع کے اوپر دونوں کردار سامنے آ گئے۔ کون نبی کے سے سہارا لینا چاہتا ہے، کون نبی کو سہارا دینا چاہتا ہے؟ دونوں کردار سامنے آ گئے، یعنی سہارا لینے والے بھی تھے، سہارا دینے والے بھی تھے۔ پیغمبر کے واسطے اللہ نے کیا کہا؟ میں سہارے کا انتظام کروں گا۔ عزیزو، نبی کے سہارے اپنی جان بچا کے نبی کا سہارا لینا اور ہے، تلواروں کی چھاؤں میں سو کر کے نبی کی جان بچانا اور ہے۔ دونوں کردار میں بڑا فرق ہے۔ اب اللہ نے کہا، توجہ سے میرے جھولے وقت قدر کیجیے گا، یاد کر رکھیے، اللہ نے کہا بے سہارا نہ چھوڑوں گا، میں انتظام کر دوں گا۔ کیا کہنا اس انسان کے شرف کا، کیا کہنا اس انسان کے شرف کا کہ اللہ جس سے اپنا کام لے، یا لفظ بدل دوں، کام بندہ کرے خدا اپنا کام بتاتا چلا جائے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہ عجیب مرحلہ ہے۔ اب آپ حاضر ہیں، میں 2 جملے تبرکاً فضیلت کے گوشے ورز کر کے اپنی بات پر واپس آنا چاہتا ہوں۔ یہ رات بھی بڑی عجیب رات تھی، بس ایک جملہ اپنے بات پر واپس آ جاؤں گا۔ آپ میرے مزاج سے آشنا ہے کہ میں
اپنے موضوع سے باہر جاتا نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والی. پانی بچوں کے لیے تو ایک جملہ کہہ کے پھر اپنی بات پر واپس آ جانا چاہتا ہوں. یہ رات بھی بڑی عجیب رات ہے. تاریخ یاد ہے، ہر ایک کو یاد ہے. جب رات کی تاریکی چھا گئی، کفار قریش نے طے کر لیا کہ آج پیغمبر کا خاتمہ کر دینا ہے. ادھر سے حکم پیغمبر کو حکم کیا، رسول اللہ اے میرے حبیب، آج آپ علی کو اپنے بستر پر لٹا دیجئے، آپ چلے جائیے، ہجرت کر جائیے، اس لیے کہ آج حالات وہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں رہنا ہے، اس لیے کہ جان کو خطرہ ہے. علی آئے، مولا کائنات خدمت پیغمبر جب آئے تو نبی نے فرمایا کہ یا علی، ایسا حکم خدا آیا ہے، میں آج ہجرت کرنا چاہتا ہوں، حالات سازگار نہیں ہیں، حکم خدا ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ. تو یاد رکھیے گا، سہارا لینے والے اور ہوتے ہیں، سہارا دینے والا اور ہوتا ہے. متوجہ ارباب کرم، نبی نے علی نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنی بات کہی تھی، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جملے کو یاد رکھیے گا، سلسلہ وہی ہے زیادہ محترم ہے نا. رسول اللہ فرمایا کہ ہاں یہی بات ہو جانے والی ہے. واقعی آپ کو معلوم ہے، بات آگے بڑھی، جو جہاں تک آپ کو لائے ہوں، 1 منٹ کی مجھے اجازت دیں میں اپنی بات مکمل کر دوں. تو زیادہ محترم، مولا کائنات بستر پیغمبر پر لیٹ گئے. اللہ نے اپنے 2 بڑے فرشتوں جبریل اور میکائیل سے انہوں نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد خوش کر. اللہ نے 2 فرشتوں سے کیا کہا کہ میں نے تم دونوں فرشتوں کی عمریں برابر رکھی ہیں، دونوں کی عمریں بالکل برابر ہیں. تم میں کون ہے جو اپنی عمر اپنے دوسرے بھائی کو دے دے؟ ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوا. کہا یا اللہ میرے پروردگار یہ نہیں ہو سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں. توجہ، فرق کتنا ہے ہمارے مزاج میں اور معصوموں کے مزاج میں. متوجہ ہیں؟ ہم تو سوچتے ہیں جتنی زیادہ عمر مل جائے اتنا زیادہ، یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. متوجہ، ایک انسانی مزاج ہے. لیکن عصمت کا مزاج یہ تھا، ہمیں درس دینے کے لیے آواز دی، ہے میرے پروردگار ہم چاہتے ہیں زیادہ زندہ رہیں تاکہ تیری زیادہ عبادت کر سکیں. بڑی آسانی سن لیا ہے، صلوات بھی پڑھ دیجئے. ہم تیری زیادہ عبادت کر سکیں. عزیزان محترم، یعنی انسانی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، عبادت پروردگار ہے. یہی بات تھی جو چوتھے امام نے ارشاد فرمائی تھی، میرے پروردگار ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری زندگی تیری راہ میں گزرتی رہے. جس دن میری حیات شیطان کی چراگاہ بن جائے ہمیں اٹھا لینا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مسئلہ طے ہو گیا. یہاں آ کر کے اب اللہ نے کہا جبریل و میکائیل ذرا زمین کی طرف دیکھو کیا ہو رہا ہے. دیکھا نبی کا بستر، نبی کا تکیہ، نبی کی چادر، بستر پیغمبر پر علی آرام فرما رہے ہیں. کہا دیکھو کس طرح ایک بھائی اپنے بھائی پر قربان ہو رہا ہے. تم ویسے کیوں نہ ہوئے جیسا میرا علی اپنے بھائی پر جان قربان کر رہا ہے. متوجہ ہیں؟ کہا اچھا جاؤ، اب جاؤ جا کر کے علی کی حفاظت کرو. نہیں کر سکتے تو جاؤ جا کر حفاظت کرو. عزیزان محترم، امام غزالی اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے، میں سب نہ پڑھوں گا. ایک جملہ ان کا پڑھنا چاہتا ہوں جو انہیں ذکر کر دیا کہ جناب جبریل و میکائیل آئے اور پائتیوں سرانے کھڑے ہو گئے حفاظت علی کے واسطے، اور رات بھر ایک ہی بات کہتے رہے، بخن بخن لکا ابن ابی طالب. ابو طالب کے لا تمہیں مبارک ہو. من مثل کا ابن ابی طالب، یا ابو طالب نے تمہارے جیسا کون ہے. رات بھر یہ پھر چلتا رہا. متوجہ ارباب کرم، میں آواز دوں گا اے جبریل یہ ابو طالب کا لال کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں جانتے ان کا نام حیدر ہے، ان کا نام علی ہے، ان کا نام صفدر ہے، یہ فاتح خیبر ہے، ان کے سارے القابات پائے جاتے ہیں. آخر کیا تم نہیں پہچانتے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ابو طالب کا لال کہہ رہے ہو؟ یاد رکھیں میرے سلسلے کو، عجب نہیں آواز دے، بات وہ کہی جائے جو موقع کی مناسبت سے ہو. کل زندگی بھر ابو طالب نے نبی کی حفاظت کی تھی، آج علی حفاظت کر رہے ہیں. بتا دینا چاہتا ہوں نبی کی محافظت کا سلسلہ خاندان سے چلا آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ.
اگر بچے نہ سمجھو تو ایک جملہ اضافہ کر دوں، انشاءاللہ بچہ سمجھ جائے گا۔ ہمارے یہاں سماج میں بھی یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب کوئی بڑے باپ کا بیٹا، توجہ شاید میری بات آسان ہو جائے بچوں کے لیے، فضیل کوشش کر سکیں آگے بڑھنا چاہیے، جب کوئی بڑا باپ کا بیٹا، بڑے خاندان کا چشم و چراغ کوئی عظیم کام انجام دیتا ہے تو ہر انسان پلٹ کے کہتا ہی تو ہے تم کو تو کرنا ہی چاہیے تھا، تم فلاں کے بیٹے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، اگر علی کہہ دیتے تو بات نہ سمجھ میں آتی، ابو طالب کا بیٹا کہہ کے بتاتے ہیں اے علی تم کو تو کرنا ہی چاہیے تھا اس لیے کہ تم ابو طالب کے بیٹے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، سلسلے کو جوڑتے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے نبی کے واسطے سہارے کا انتظام کیا۔ کیسا سہارا؟ ناداری کے میں جب آئے پیغمبر تو ایک سہارے کا انتظام کیا، جب نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا تھا تو ایک سہارے کا انتظام کیا، جب پیغمبر یتیم تھا تب بھی سہارے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ وہ سہارے تھے عزیزان محترم جس کو پروردگار نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ مگر ایک بات بتائیں عزیزان محترم، ہوتا ہے ہمارے سماج کا ایک مسئلہ ہے، میں کوشش کروں گا جلدی بات پہنچا سکوں جہاں تک پہنچنا ہے۔ ہوتا ہمارے یہاں یہی ہے عزیزان محترم کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے کسی کو، مثلا کسی کو کسی دشمن کے خلاف تیاری کرنا ہوتی ہے تو اس کے واسطے جو آدمی ڈھونڈا جاتا ہے وہ طاقت والا، قوت والا، بزرگ، فن والا، ہنر والا، ہمت کا دھنی، تلوار کا دھنی، ایسا ڈھونڈا جاتا ہے کہ بھائی ضرورت پڑ جائے گی تو اس طرح کام کر لیا جائے گا، ان سے مدد لے دی جائے گی۔ اگر کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے کسی پیسے کی تو کسی غریب کا سہارا نہیں ڈھونڈا جاتا، وہ غریب تو دعا کے علاوہ کیا دے سکتا ہے؟ پیسہ کون دے گا؟ جس کے پاس دولت ہوگی، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس سرمایہ ہوگا۔ تو جب کبھی بھی کسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو طاقت والے ڈھونڈے جاتے ہیں، اگر کسی کا سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے متوجہ ارباب کرام تو سرمایہ دار ڈھونڈا جاتا ہے۔ مگر حیات پیغمبر میں ہم نے عجب مرحلہ دیکھا، جب دشمن سے لڑنے کا موقع آیا، دشمن سے مقابلے کا موقع آیا، دین کی پشپناہی کا موقع آیا، تو جہاں ہم نے 40 سال کے پیغمبر کے لیے ابو طالب جیسے بہادر کو مدد کرتے دیکھا، وہیں پر 10 برس کے بچے کو بھی دیکھا جو ہاتھ کو اٹھا کے کہہ رہا تھا آپ اپنا اعلان کریں انا یا رسول اللہ۔ ارے عجیب مرحلہ ہے، تمہارے سمجھ میں آ جاتا ہے پیغمبر میں ابو طالب مدد کر دے تو سمجھ میں آتا ہے، 10 سال کا بچہ مدد کا وعدہ کر دے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ابھی تم نے علی کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ جب علی کی عظمت کو پہچان لوگے، مان لوگے، جہاں ابو طالب کا کارنامہ ہے وہاں علی موجود ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم یہ سہارے ہیں۔ اور آخری مرحلہ جو جہاں تک ذکر کے لیے کر کے آ رہا ہوں کہ اللہ نے 3 سہاروں کا انتظام کیا۔ میں اسی عنوان سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے نبی کے واسطے 3 سہاروں کا انتظام کیا۔ نبی بے سرپرست تھے، نبی یتیم تھا، ایک سرپرست کا انتظام کیا۔ نبی ناشناختہ تھا، پہچاننے کی ضرورت تھی، علی جیسے کا انتظام کیا۔ اور نبی نادار تھا، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، اس پیغمبر کے واسطے اللہ نے خدیجہ کی دولت کا انتظام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلے کو ذکر کرتے کہتا ہے پروردگار علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے جب تمہیں یتیم پایا تو تمہیں پناہ دی۔ ووجدک ضالا فہدی، جب تم ناشناختہ تھے تو ہم نے ایک شناخت کرنے والے انسان کو تمہارا سہارا قرار دیا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے وجدک عائلا فاغنا، جب تم خالی ہاتھ تھے تو ہم نے تمہیں غنی بنا دیا۔ عجب معاملہ ہے، جس خطاب سے خدا نے خدیجہ کو نوازا امت اپنے لیے چرائی رہ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد واہ۔ بہرحال میں جس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں محسوس کر لیں کہ ہر مقام کے اوپر اللہ نے سہارا دیا ہے۔ کس کے ذریعے سہارا دیا ہے؟ 3 سہاروں کا انتظام کر دیا۔ یتیم ابو طالب کا سہارے کا انتظام کر دیا، اس کے بعد پہچانان و شناخت کے اندر علی کے سہارے کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد جب مسئلہ دولت کا آیا اس وقت انتظام کیا جناب خدیجہ کے سہارے کا۔
بس یہاں تک آ کر کے میں اپنی بات کو بس اور آگے بڑھا کے جلد مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں آپ حضرات کی بے پناہ توجہ چاہتا ہوں جہاں تک سلسلے کو لے کر کے آیا ہوں کہ جناب مولا کائنات نبی کا سہارا ہے کس چیز میں؟ شناخت میں. ابو طالب سہارا ہے کس واسطے؟ سرپرستی میں. خدیجہ سہارا ہے مال میں، دولت میں، سرمایہ میں. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، دولت الگ چیز کا نام ہے، عبادت الگ چیز کا نام ہے. نہیں، میں آپ کی بے پناہ توجہ چاہتا ہوں، میری بات یہاں سے ضائع نہ ہونے پائے جو سلسلہ آپ کے سامنے لے کر کے میں آیا ہوں. عزیزان محترم، اللہ نے خدیجہ کو پیغمبر اسلام کا سہارا بنایا. کاہے مت بنایا؟ دولت میں، سرمایہ میں، پیسے میں. نہیں، لفظ بدل دوں، معاملات میں، اقتصادیات میں، معاشیات میں. پھر میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہماری توضیح المسائل میں آپ جب دیکھیں گے تو اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا نام ہے عبادات اور ایک حصے کا نام ہے معاملات، جس کی تعریف کئی مرتبہ کر چکا ہوں. پھر سنا دوں تو اچھا ہی رہتا ہے، یہ سن لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. عبادت اسے کہتے ہیں جس میں قربتاً اللہ کی ضرورت پڑے. نماز قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے. جس میں قربت خدا، نام خدا، ذکر خدا ہے، اس عمل کو کہا جاتا ہے عبادت. اور جس میں نام خدا آئے یا نہ آئے، کام ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے معاملہ زندگی. جیسے تجارت، ہم گئے دکان پہ پیسہ دیا، اسے سودا دیا، وہ پیسے کا مالک ہو گیا، ہم مال کے مالک ہو گئے، معاملہ تمام ہو گیا. ہم کو ایک مکان کرائے کی ضرورت تھی، آپ مالک تھے، میں کرایہ دار تھا، ایک قرارداد طے ہو گئی، کرایہ طے ہو گیا. آپ نے چابی دے دی، میں نے کرایہ دے دیا، معاملہ طے ہو گیا. نہ ہمیں خدا یاد رہا نہ انہیں خدا یاد رہا. میرے ساتھ ارباب کرم، یعنی اللہ نے، عزیزان محترم توجہ، میں جہاں تک آپ کے ذہنوں کو لاؤں، اللہ نے جناب خدیجہ کو نبی کا سہارا بنایا، مگر معاملات کے اندر، اقتصادیت کے اندر، مالیات کے اندر. یعنی خدیجہ کی کل عظمت یہ ہے کہ نبی کا سہارا بنی مگر معاملات میں. پھر کہنا چاہتا ہوں جہاں تک آپ کے ذہن پہنچ جائے، یعنی اللہ نے عظمت خدیجہ کا جب اعلان کیا تو آواز دی، خدیجہ اس ذات کا نام ہے کہ جو نبی کا سہارا بنی مگر معاملات میں، اقتصادیات میں، معاشیات کے اندر. لیکن جس دن فاطمہ زہرا رخصت ہو کر علی کے گھر آئیں، کاش میری بات پہنچے عزیزان محترم، اور صبح کو نبی سے ملاقات ہوئی، نبی نے پوچھا یا علی زہرا کو کیسا پایا؟ آواز دی، نعم العون علی طاعت اللہ، عبادت خدا کا مددگار پایا. اب تو پہچانا خدیجہ عظمت کے ساتھ سہارہ نبوت ہیں مگر معاملات میں فاطمہ امامت کا سہارا ہے عبادات میں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کو. ایک نبوت کا سہارا، ایک امامت کا سہارا. عزیزو، اگر آپ متوجہ ہیں تو شہزادی کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. نبی نے کیا فرمایا؟ نعم العون علی طاعت اللہ. میں نے فاطمہ کو عبادت اطاعت کے لیے بہترین مددگار پایا. کون کہہ رہا ہے؟ علی. کون علی؟ اب شاید آپ کے ذہن پہنچ گئے، عظمت زہرا پہچانو. کون علی کہہ رہا ہے کہ میں نے اطاعت میں مددگار پایا؟ وہ علی جو کل کائنات کا مددگار. میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی عزیزو؟ یعنی وہ علی جو کل کائنات کا مددگار، فاطمہ اس علی کی مددگار قرار پا رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کو. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علی قدردان ہیں فاطمہ کی عظمتوں کی. نبی قدردانی کر رہے ہیں خدیجہ کے کردار کی. قصیدہ پڑھ رہے ہیں خدیجہ کے کردار کا. علی قصیدہ پڑھ رہے ہیں عظمت فاطمہ کا، کردار فاطمہ کا. عظمت زہرا کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. عزیزان محترم، کتنی باعظمت یہ ماں اور بیٹیاں ہیں جو نبوت اور امامت کا سہارا بن رہی ہیں. کس مقام پر یہ فائز ہیں. مگر مجھے ایک بات کہنا ہے عزیزان محترم، آپ میرے ساتھ رہیں. میں تھوڑی دیر آپ کے نہایت سنجیدہ گفتگو ایک 5-7 منٹ کے اندر کر کے بات کو آخر تک لے آیا ہوں. کوشش کروں یہیں پر بات کو تمام کر دوں تو اچھا رہ جائے گا.
ایک صلوات پڑھ دیں آپ. دنیا میں توجہ، دنیا میں جب کوئی بھی کسی کی تعریف کرتا ہے، اگر زندگی میں کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بھائی زوجہ و شوہر ہیں، پیغمبر تعریف کر رہے ہیں خدیجہ کی، یا مثلا مولا کائنات تعریف کر رہے ہیں، عام طور سے ہر گھر میں ہی ہوتا ہے. انسان زندگی میں تعریف کرتا ہے اگر اپنے زوجہ کی، تو اس کے اندر مسئلہ صرف ایک ہوتا ہے کہ بھائی جب تک رہنا ہے معاملات اچھے رہنا تو انہی کے ساتھ ہے، تو بگاڑ کے رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا زیادہ سیٹنگ کر کے بڑھایا جا سکے اتنا ہی اچھا رہتا ہے. ایک سسٹم ہے، انسان زندگی میں تعریف کرتا ہے اسی واسطے کہ مسائل پیدا نہ ہوں، وہ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائے، کوئی مشکل نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آ جائے. مگر مرنے کے بعد یاد کرنا یہ بھی بڑی عظمت بات ہے. اور بلکہ عزیزان محترم، ہمارے سماج میں ایک جملہ یہ پایا جاتا ہے، اس انداز سے پایا جاتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کسی کو یاد کرتا آسانی سے نہیں ہے. بلکہ ایک لفظ کہوں، توجہ، جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی کسی کی شریک حیات زوجہ دنیا سے گزر جاتی ہے تو وہ اس مر جانے والی، گزر جانے والی، ساتھ چھوٹ جانے والی اس زوجہ کو اس وقت تک یاد کرتا ہے جب تک اس کا الٹرنیٹ اور بدل نہیں مل جاتا. اور جب تک نہیں ملتا انسان جب مشکل گرفتار ہوتی یاد کرتا ہے. اگر وہ ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی. کوئی پریشانی آئی کہا اگر وہ ہوتی تو یہ مشکل نہ آتی. کھانے کی پریشانی کہا اگر ہماری زوجہ زندہ ہوتی تو یہ دن دیکھنے کو نہ پڑتے. کوئی بات اور پیش آئی تو ہر انسان یہ کیا کہہ دیتا ہے اگر اس کے ساتھ مرحلے سے گزرتا ہے تو کہتا ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے. اور ہوتا بھی ہے یہ ذہن محترم. مثال تو بات سمجھ میں آ جائے کہ جب تک بدل نہیں مل جاتا تب تک پرانا انسان گزرنے والا یاد آتا ہے، لیکن جب بدل مل جاتا ہے تو انسان پرانے والوں کو بھول جایا کرتا ہے. مثال سمجھیے، مجھے 100 روپے کی ضرورت تھی، میں نے آپ سے کہا 100 روپے مجھ کو دے دیجئے. آپ نے مجھے 100 روپے دے دیے، اس لیے کہ میں جان رہا ہوں کہ آپ نے دے دی ہے، ابھی 10 آدمی اور دے دیں گے. تو یہ 100 روپے تو ہے لیکن اس کی بہت ویلیو نہیں ہے. لیکن میں نے 4 آدمی سے پیسے مانگے اور کسی نے نہیں دیے. تو اب اگر آپ نے 100 روپے دے دیے تو اس پہلو کی ویلیو بہت ہے، اس لیے کوئی سہارا نہیں تھا، آپ سہارا بن گئے. مثال سمجھ رہے ہیں ذہن محترم؟ ذہن میں رکھیے گا بات کہنا چاہتا ہوں، متوجہ. مثال سمجھیے کہ مثلا میں نے کسی انسان سے، کسی مرد مومن سے میں نے 100 روپے قرض لے لیے. وقت گزر گیا، کچھ دنوں بعد مجھے پھر ضرورت پیش آئی. اتفاق سے جن سے میں نے قرض لیا تھا وہ صاحب دنیا سے چلے گئے. اب میں نے دوسرے 2-3 مومنین سے میں نے کہا بھائی صاحب ذرا کچھ مدد کر دیجئے، مجھے مسائل ہیں، پریشانی آ گیا، ذرا 100 روپے مجھے قرض دے دیجئے. کوئی دینے کو تیار نہیں ہوا. اب کہ میری کیفیت کیا ہوگی؟ توجہ، جو میں آپ کو ذرا میری کیفیت کیا ہوگی؟ اب ہم یاد کریں گے وہ بزرگ اگر نہ مر گئے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ پڑتے. متوجہ ہیں؟ لیکن اگر ہم 100 چاہیے 1000 دینے والے پیدا ہو جائے تو ان بزرگوں کو ہم یاد بھی نہ کریں گے. تو ایک مزاج انسانی، توجہ عزیزان محترم، ایک مزاج انسانی یہ ہے کہ جب اگر گزر جانے والا گزر جاتا ہے، اس کا بدل مل جاتا ہے تو گزرنے والے کو، جانے والے کو بھول جایا کرتا ہے. مگر اگر اسے بدل نہ ملے تب یاد کرتا ہے، بدل مل جائے تو بھول جایا کرتا ہے. متوجہ ارباب کرم، اے میرے پیغمبر، خدیجہ چلی گئی، یقیناً ایک چلا گیا، مگر بدل میں آپ کیا 9 تو موجود ہیں. آپ کا گھر تو بھرا ہوا ہے، آخر آپ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آخر یاد کرنے کا کیا تم جانتے ہو جب بدل مل جاتا ہے تو مرنے والا بھولا کرتا ہے. اب میں عظمت خدیجہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پہچانو، خدیجہ اس ذات کا نام ہے کہ 9 مل کر کے بھی خدیجہ کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کو. نو مل کر کے بھی خدیجہ کی بات. اب کس کے واسطے پیغمبر نے کیا کہا؟ میں نام نہیں لوں گا. اور یہ بات پیغمبر خود کہتے تو تفسیر کرنے کی جگہ تھی، مگر جب خدا نے کسی کا نام نہیں لیا تو ہمیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ بات طے ہو گئی نہیں تو، لیکن آخر کار کسی نے حل ہی کر دیا. پیغمبر جب گزرے، جب اٹھے تو یاد کرے خدیجہ، جب اٹھے کہا ہائے خدیجہ، جب بیٹھے تو کہا ہائے خدیجہ. ایک دن انہی 9 میں سے کسی ایک نے
بڑھ کر کے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے نبی اتنی جوان خوبصورت آپ کے پاس 9 عدد موجود ہیں، اس بری ہوئی بڑھیا کو کیا یاد کر رہے ہیں؟ سنو گے عزیزو، کہا اس بڑھیا کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ پیغمبر نے کہا میں زوجہ کو نہیں یاد کر رہا ہوں، میں خدیجہ کو یاد کر رہا ہوں، اس لیے کہ آمنت بیس کفر الناس، خدیجہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ میں مزاج تو نہیں، لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں، کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں بچوں کے ذوق کے اعتبار سے، کہ پیغمبر نے کہا آمن الناس اس کفر الناس جمیعا، جب سب کے سب کافر ہوتے ہیں، جب سب کافر ہوتے ہیں، نبی صاحب اخلاق، خلق عظیم پر فائز، اللہ کا رسول، اللہ کی زبان، مرضی الہی سے بولنے والا، ہمارے جیسا اگر ہو جاتا اور یہ معاملہ سامنے آ جائے، ہوتا ہے ہم سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان غصہ آ جاتا نہیں آتا تھا۔ کسی نے کہا مولانا آپ یہ نہیں جانتے، میں نے کہا مجھ سے کیا بات کر، تم کیا جانو، تمہارے باپ کیا جانو۔ کاش پوری تاریخ آپ کے ذہنوں میں آ جائے جہاں تک لے کر کے آیا ہوں۔ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے دیہاتی انداز میں، کیا کہتے ہیں تم کیا جانو، تمہارے باپ بھی اس کو نہیں جانتے ہیں۔ جب کسی نے کہا تھا خدیجہ کو کیوں یاد کر رہے ہو، تو عجب نہیں، پیغمبر اگر میرے جیسا ہوتا تو کہہ دیتا تمہارا کیا، تمہارے باپ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو ذہن محترم، میں عرض کیا کر رہا تھا، یہ خدیجہ کا کردار تھا کہ پیغمبر نے فرمایا آمنت بی اس کفر الناس جمیعا، خدیجہ اس وقت ایمان لائی جب سب کے سب کافر تھے، اور خدیجہ نے اس وقت مجھے مال سے سہارا دیا جب میرے سامنے سب ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ اور آخری جملہ پیغمبر نے کہا، اور یاد کرو خدیجہ اس ذات کا نام ہے جب دنیا ابتر کا تانا دے رہی تھی، فاطمہ کے ذریعے، فاطمہ کی شکل میں خدیجہ سے فاطمہ جیسی اولاد دے کر کے، فاطمہ کے سامنے، فاطمہ کی وجہ سے نبی کے اوپر سے لگنے والے ابتر کا تانا ہٹ گیا، یعنی 9 تھیں اور خدیجہ نہ ہوتی تو نبی کو ابتر کہا جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس گفتگو جناب خدیجہ سے چل رہی تھی، میں نے کہا مناسبت سے گفتگو کرنا تھا، ایک دو جملے اور فضیلت سن لیجئے جناب خدیجہ کی، اور بات کو ہی روک دیتا ہوں۔ دیکھیے عزیزان محترم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی فضیلت کا اعلان الفاظ سے بیان ہوتا ہے، کہہ کر کے اعلان ہوتا ہے، یہ فلاں ایسے، وہ فلاں ایسے، فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیتا اور اسی کے ذریعے اس کی فضیلت کا اعلان ہوتا ہے۔ بڑی ایک سنجیدہ گفتگو، 2-3 منٹ کی بہت لمبی بات نہیں ہے، میں اپنے سارے بزرگوں سے چاہوں گا توجہ کریں، تھوڑی سی گہری گفتگو ہے مگر آپ محسوس کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعلان نہ کر کے بھی کسی کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ نہیں سمجھو تو پہچان عظمت ہے جناب خدیجہ۔ پیغمبر اسلام سے اللہ نے کیا کہا کہ پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو گھر میں رہیں، توجہ، گھر میں رہیں، جاہلیت والے اس میں بناؤ سنگھار نہ کریں، گھر سے باہر نہ نکلیں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ متوجہ بات کریں، آپ دیکھیں پوری آیت موجود سورہ احزاب کے اندر، یہ پورا سلسلہ ہے جو نبی کی ازواج کے بارے میں اللہ نے نبی سے کہا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ میرے بزرگوں کو چاہتا ہوں میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، آپ غور کر کے دیکھیں، سورہ احزاب نازل ہوا ہے مدینے میں، سورہ احزاب نازل ہوا ہے مدینے کے اندر، میں صاحب سے بہت توجہ چاہوں گا، سورہ احزاب نازل ہوا ہے مدینے کے اندر، متوجہ ہیں، جناب خدیجہ بیوی ہیں کہاں کی؟ مکے کی۔ میں اپنے بچوں کو سنانا چاہتا ہوں، جناب خدیجہ مکے میں جب سن 10 بعثت کو گزر گئیں، اس کے بعد پیغمبر نے 13 سال کے بعد، 2 سال 2.5 سال کے بعد وہاں سے ہجرت فرمائی، اور جب تک جناب خدیجہ موجود تھیں تب تک پیغمبر کے گھر میں کوئی دوسری عورت نہیں آئی، تنہا جناب خدیجہ تھی۔ متوجہ ہیں، ہم نے تاریخ قرآن کا جائزہ لیا تو ہمیں صرف ایک مقام ملا جہاں روکنا پڑا، جہاں ٹوکنا پڑا، جہاں سمجھانا پڑا، جہاں متوجہ کرنا پڑا۔ اس میں محنت ضائع نہ کیجیے گا، یعنی اب سمجھے یا نہیں سمجھے،
ٹوکنا پڑا تو مدینے والیوں کو، روکنا پڑا تو مدینے والیوں کو، متوجہ کرنا پڑا تو مدینے والوں۔ اگر مکے میں کوئی آیت نہیں نازل ہوئی تو یہ عظمت کردار خدیجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ اعلان ہو رہا ہے، ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر دنیا و زینت دنیا چاہتی ہو فتعالینا، تو آؤ، ومتعکن، جتنا چاہتی ہم دے دیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ وسرحکن سراحا جمیلا، لیکن سب کچھ دے کر کے نہایت احترام و ادب سے آپ کو اپنے ابا کے گھر بھیج دیں گے۔ قرآن کی آیت میں، اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیے سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں ہے، تکمل خاتمے سے ہے، اور ہاں بھلے ابتدائی میں ہے، 21ویں 22ویں پارے ملا کے تکمل سے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اوائل میں ہی بات ہے، جو 21ویں 22ویں ملا کر کے سورہ احزاب کے اندر پایا جائے۔ کیا کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، پھر یاد رکھیے گا یہ مکے والوں سے نہیں ہے، مدینے والیوں سے ہے۔ اے نبی بیویوں، اگر تم چاہتی ہو حیات دنیا اور زینت دنیا تو آ جاؤ، ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن یہاں رکھیں گے نہیں۔ یہ نبی کا گھر ہے، یہ زینت کا گھر نہیں ہے، آرائش کا گھر نہیں ہے، یہ عبادتوں کا گھر ہے، نبوت کا گھر ہے، یہاں پر یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کی بات اپنے گھر میں رکھ لینا، اگر کرنا ہے تو اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں پھر دے تو دیں گے مگر رہنے نہیں دیں گے، احتیاط سے تم کو، احترام سے اور عزت سے تم کو تمہارے باپ کے گھر ہم بھیج دیں گے۔ عزیزان محترم، ہم نے دیکھا کہ قرآن نے کیا کہا، ان کنتن تردن زینت الحیات الدنیا، اگر زینت حیات دنیا چاہتی ہو تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ اے میرے مالک، زینت حیات دنیا کیا ہے؟ دوسری آیت نے بڑھ کے سوال، توجہ عزیزان محترم، دوسری آیت نے بڑھ کے سہارا کیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد زینت حیات دنیا ہے۔ آیت کو آیت سے میں ترجمہ بدل کے کر دوں، اے نبی کی بیویوں، اگر مال چاہیے تو آؤ، دے دیں گے مگر واپس کر دیں گے، اولاد چاہیے تو دے دیں گے مگر واپس کر دیں گے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، مال کون مانگے گا؟ وہی جو غریب گھر سے آیا ہو۔ اولاد کون مانگے گا؟ جس کی اولاد آباد نہ ہو۔ اب بتاؤ کتنا فرق ہے خدیجہ میں اور ان میں جو نبی کے گھر دولت لینے آئے، اور اس خدیجہ میں جو دولت قربان کرنے آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کتنا فرق ہے، کون ملائے گا عظمت خدیجہ کے مقابلے میں، کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور آؤ، اگر اولاد چاہیے تو ہم دے دیں گے مگر یہاں روکیں گے نہیں۔ اولاد کون چاہے گا؟ جس کی اولاد نہ ہو وہ مطالبہ کرے گا۔ کون مقابلہ خدیجہ کا کرے گا کہ پیغمبر کو جس نے کوثر دیا فاطمہ کی شکل میں، اگر فاطمہ کوثر ہے تو خدیجہ سرچشمہ کوثر ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ الم یجدک یتیما فآویٰ وجدک عائلا فاغنیٰ وجدک ضالا فہدیٰ، اے میرے پیغمبر، اگر جب ہم نے تم کو خالی ہاتھ پایا، فاغنیٰ، ہم نے تمہیں غنی بنایا، ہم نے تمہیں مستغنی بنایا، ہم نے تمہیں بے نیاز بنا دیا۔ کیا لفظیں استعمال ہوئی ہیں؟ اے میرے پیغمبر، ہم نے مال دے کر کے ہم نے غنی بنایا ہے۔ دولت خدیجہ خدمت پیغمبر میں آئی۔ آخری جملہ بات تمام کر رہا ہوں، دولت خدیجہ خدمت پیغمبر میں آئی، مگر فرق کے ساتھ جب ہدیہ بن کر آئی تو پیغمبر غنی کہلایا، جب صدقہ بن کے بٹی تو امت غنی کہلائی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کس عظمت! بس عزیزان محترم، میرا وقت تمام ہو گیا، بس چند جملے مسائل کے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہے گا تو ان مسائل پر پھر سے گفتگو کی جائے، تفصیل سے اپنے بچوں کو سنانا چاہوں گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں سب محمد و آل محمد۔ اللہ نے نبی کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا، ایسا سہارا دیا کہ ہر مرحلے حیات میں نبی کی پشت پناہ بنا ہے۔ میرا پیغمبر کبھی پریشان نہ ہونے پائے۔ نبی کا ایک سہارا خدیجہ تھی، جب تک زندہ رہی نبی کا سہارا رہی۔ سن 10 بعثت آتے آتے پیغمبر کا یہ سہارا بھی نبی سے جدا ہونے لگا۔ وہ خدیجہ جب نبی زخموں سے چور ہو کے آتے تھے
تو نبی کے زخموں کو مرہم لگاتی تھی، جب نبی تھک کر آتے تھے تو نبی کا سہارا بنتی تھی، جب نبی پریشان ہوتے تھے تو نبی کو دلاسا دیتے تھے۔ سوچے ایسا عظیم سہارا جب دنیا سے جا رہا ہو تو پیغمبر کا کیا عالم ہو۔ مگر جب یہ سہارا جا رہا تھا سن 10 بعثت میں تو اپنے پیچھے ایک 5 برس کی بچی بھی چھوڑ کر کے جا رہا تھا۔ فاطمہ زہرا کی عمر مبارک سن 5 بعثت کی ولادت سے سن 10 بعثت آتے آتے صرف 5 برس کی عمر تھی۔ کتنا سخت تھا جناب خدیجہ کے واسطے کہ اپنے پیچھے ایک بیٹی چھوڑ کر کے جا رہی ہے اور وہ بھی بے سہارا ہو رہی ہے، ماں کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے، فاطمہ یتیم ہو رہی ہیں۔ مگر میں کہوں گا اے شہزادی، اے فاطمہ زہرا، یقیناً آپ کے سر سے 5 برس کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھا، داغ یتیمی دیکھا، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانے والی ماں جب جا رہی تھی تو شفیق باپ سر پہ موجود تھا، سہارا دینے والا موجود تھا، اتنا عظیم نبی تھا کہ کوئی اذیت نہ پہنچا سکا۔ اے بی بی، نبی موجود تھا، کسی نے تماچے تو نہیں مارے ہیں، کسی نے گوشوارے تو نہیں چھینے ہیں، کسی نے دامن میں آگ تو نہیں لگائی ہے۔ ہاں، ایک 4 برس کی بچی اور یاد آ رہی ہے کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا، ذوالجناح خیامگاہ کی حیا حدود میں آیا، آواز دی سکینہ میں آ گیا، دوڑ کر کے نکلی، کیا دیکھا؟ باغیں کٹی ہوئی، زین ڈلا ہوا، خون سے رنگین، پیشانی پر خون لگا ہوا، بڑھ کر باہر ڈال دیے بابا کے گھوڑے۔ اتنا تو بتا دے میرے بابا کو کہاں چھوڑا؟ عجب نہیں ذوالجلال نے زبان بے زبانی سے کہا سکینہ بابا کو یاد نہ کرو۔ ہاں ایک چیز تڑپا گئی سکینہ کو، ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اتنا تو بتا دے حل سقیا بھی ام قتلا تشانا، ارے میرا بابا کیا وقت آخر پانی ملا یا پیاسا ذبح کیا گیا؟ ذوالجلال نے سروں سے اشارہ کیا، اے بی بی حسین کو وقت آخر پانی نہ ملا۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ارباب ازا 4 برس کی بچی ابھی باپ کا غم سنا ہی تھا کہ دیکھا خیموں میں آگ لگ گئی، اشقیاء داخل ہو گئے، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، دامن میں آگ لگی، بچی مقتل کی طرف چلی، بابا دشمنوں سے بچا لو، اے میرے بابا تماچے سکینہ کھا رہی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ارے شام ڈھلنے لگی، سکینہ کو بابا یاد آیا، مرتبہ اٹھی، حدود خیمگاہ سے نکلی، مقتل میں نکلی، لاشوں کے درمیان سے گزر رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں اے نبی، اے نبی، میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو؟ بابا سکینہ پکار رہی ہے۔ بابا کیا سکینہ کی آواز پر جواب نہ دو گے؟ ایک مرتبہ کٹے ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے سکینہ ادھر آجا، تیرا بابا آرام کر رہا ہے۔ سکینہ نشیب میں پہنچی، لاش بے سر سے بیان شروع کیا۔ زینب نے دیکھا سکینہ نہیں ہے، مقتل میں آئی، نشیب تک پہنچی، دیکھا لاش بے سر سے سکینہ، آواز دی سکینہ یہ کس کا لاشا؟ کابو بھی اماں میرا بابا، کہا کچھ کہا تھا، کابو بھی اماں رو داد غم سنا دی، اور کہا ہے اے سکینہ جب شہید شام سے چھٹ کے مدینے جانا تو چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا، اے بوبی اماں کاش حیات ساتھ دے جاتی کہ میں امت تک سلام پہنچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل ہماری اس عمل کو قبول فرما، جو ایمار و باقی ایمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک جن مرحومہ کے
ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوئی ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، جوار سید عالمیان جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ مالک ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، پروردگار ہمارے اعمال میں خلوص پیدا کر دے، مالک اولاد صالح عطا کر دے، مالک پرچم اسلام کو سلط بلند فرما، پرچم شرک و کفر نفاق کو سرنگوں فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں پھر التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ معراج فاطمہ بنت سید مہدی اصغر کاظمی کی روح کو اظہار فرما۔